السلام علیکم۔ تو کیا کر رہی ہے رنجنی؟ کمرے میں پڑے پڑے تیرا دل نہیں گھبراتا؟ باہر نکلا کر، سب سے ملے جلے گی تو یہاں کے طور طریقے بھی سیکھ لے گی اور من بھی بہلے گا۔ جاوید علی بستر پر دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ وہ دروازہ کھول کر اچانک اندر آئی اور بولتی چلی گئی، تجھے کس نے کہا کہ میں سارا وقت کمرے میں ہی پڑی رہتی ہوں؟ میں تو خود یہاں کے طور طریقے سیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کسی نہ کسی کے ساتھ لگی رہتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رسوئی میں مدھو کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ میری وجہ سے اس کا کام آدھے ٹائم میں ہی پورا ہو گیا۔ اس نے خود ہی مجھے کمرے میں بھیجا تھا کہ جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، جب کھانا پروسا جائے گا تو میں خود تجھے آواز دے لوں گی۔ اس کے کہنے پر میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور یہ کتاب پڑھنے لگی۔ جاوید علی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر وضاحت پیش کی، چل یہ تو اچھی بات ہے، اصل میں آج کل میرا وقت زیادہ تر باہر گزرتا ہے، اس لیے یہاں کی خبر نہیں ہو پاتی۔ آشا اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ یہ تو میں بھی تجھ سے پوچھنے والی تھی کہ کدھر رہتی ہے؟ تو صبح ناشتے کے بعد جو غائب ہوتی ہے تو پھر تیری شکل ہی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جاوید علی نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، سب شازمین بی بی کی مہربانی ہے، کبھی کبھی انہیں گھومنے پھرنے کا دورہ پڑ جاتا ہے، 2-4 دن پورے شہر میں بولائی پھرتی ہیں، اور ظاہر ہے مجھے ہی ہر جگہ انہیں لے کر جانا ہوتا ہے۔ 2-4 دن بعد وہ چین سے بیٹھتی ہیں تو مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ آج بھی صبح صبح اٹھا کر پہلے مجھے سی سائڈ لے گئیں، پھر میوزیم کا خیال آیا اور آخر میں مزار قائد پہنچ گئیں۔ دیوانی ایسی ہیں کہ نہ خود کھانا کھایا اور نہ مجھے کھلایا، پورا دن جوس اور پانی پی پی کر گزر گیا۔ آشا نے بیزاری سے بتایا، یہ تو بڑی زیادتی کی انہوں نے تمہارے ساتھ، نوکروں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے۔ جاوید علی نے اس سے ہمدردی جتائی، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا رنجنی، جو بھی بندہ انسان کو اس کی اوقات کے مطابق پیسہ دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ اسے انسان نہیں سمجھتا، بلکہ بازاروں میں بکنے والی ان چیزوں میں سے ایک سمجھ لیتا ہے جنہیں وہ قیمت دے کر خرید سکتا ہے، خریدنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق برت سکتا ہے۔ مجھے بھی شازمین بی بی سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ انہیں 2-3 مہینے بعد ہی ایسا دورہ پڑتا ہے، باقی وقت وہ مجھے زیادہ پریشان نہیں کرتی، ورنہ ان کے والد جناب نواب صاحب مجھے جو تنخواہ دیتے ہیں، اس تنخواہ میں وہ روزانہ بھی مجھے اتنا ستا سکتی ہیں۔ آشا کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ اس بار جاوید علی نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے آشا کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خواجہ سرا کے بارے میں اس کے دل میں کیسے جذبات ہیں۔ ایک طرف تو وہ اسے مظلوم اور معاشرے کی ستائی ہوئی لگتی تھی، اور دوسری طرف وہ کردار کے حوالے سے اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ نواب صاحب کے علاوہ اس کے شالنی کے ساتھ جس نوعیت کے تعلقات تھے، ان سے اس کے کردار کا ہلکا پن ظاہر ہوتا تھا۔ پھر شالنی کی ملک دشمن سرگرمیوں اور اس سے قربت کی وجہ سے اسے شک تھا کہ وہ بھی ان سرگرمیوں میں شالنی کے ساتھ شامل ہے، اور یہ ایسا معاملہ تھا جسے وہ ذاتی کردار سے بھی زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ تو کس خیال میں ڈوب گئی؟ آشا نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بڑے لوگوں کی اداؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جاوید علی نے چونک کر جواب دیا۔ جانے دے، تیرے وچار سے کچھ نہیں ہوتا۔ بیکار کی باتوں میں الجھ کر میں بھی اصل بات کرنی بھول گئی۔ تیرے لیے نواب صاحب کا پیغام لائی ہوں۔ آشا نے یکدم ہی موضوع بدل دیا۔ کیسا پیغام؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں آئی ہے اور رتی کے کمرے میں بسی ہے تو اس کی جگہ بھی تو سنبھالنی ہوگی۔ آج رات نواب صاحب نے تجھے اپنی خدمت میں بلایا ہے۔ آشا کا پیغام غیر متوقع نہیں تھا، پھر بھی وہ ساکت رہ گیا۔ نواب صاحب نے اسے جس خدمت کے لیے بلایا تھا وہ کسی صورت انجام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تو شاید یہ جان کر اسے فوراً ہی شوٹ کر دیتے کہ ایک مرد خواجہ سرا کے روپ میں انہیں دھوکہ دیتا رہا ہے۔ شوٹ نہ کرتے تو کم از کم شالنی کو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے سے ضرور آگاہ کر دیتے، اور یہ صورتحال جاوید علی کے لیے مزید خطرناک ہوتی۔ شالنی تو فوراً ہی سمجھ جاتی کہ رتی کے کریا کرم والی رات شمشان گھاٹ کو گھیرے میں لے کر قانون کے رکھوالوں نے جو کارروائی کی تھی اس کے پیچھے کون تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی جلدی یہ بھید کھلے۔ ابھی اسے کچھ مہلت درکار تھی تاکہ نوازش علی کی کوٹھی کا بھید جان سکے۔ وہ نوازش علی اور شالنی کے درمیان تعلق کی
اصل وجہ بھی جاننا چاہتا تھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ اگر شالنی نے اس کوٹھی میں اتنے بہت سارے ہندو خواجہ سراؤں کو جمع کیا تھا تو یہ جدوجہد بے وجہ نہیں ہو سکتی۔ اب زیادہ سوچ بچار نہ کر، میں تیرے کپڑے اور زیور بھجوا دیتی ہوں، نہا دھو کر اچھی طرح تیار ہو جا، اور ہاں، کھانا پروسے جانے سمے تجھے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کھانا میں یہیں بھجوا دوں گی، تو اب بس اسی وقت کمرے سے باہر نکلے گی جب نواب صاحب کی طرف سے بلاوا آئے گا۔ آشا اسے ہدایت پر ہدایت دیتی جا رہی تھی اور وہ غائب دماغی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو نے اچھی طرح سن لیا ہے نا جو کچھ میں نے کہا ہے؟ آشا نے بھی شاید اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ سن لیا ہے، سنوں گی کیوں نہیں، میں کوئی بحری تو نہیں ہوں۔ جاوید علی نے قدرے چڑچڑے پن سے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ بجائے ناراض ہونے کے ہنس دی۔ میں سمجھ گئی، یہ تیری پہلی باری ہے نا، اس لیے کنفیوز ہو رہی ہے۔ پر چنتا نہ کر، نواب صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، زیادہ پریشان نہیں کرتے۔ وہ اسے تسلی دے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی اور وہاں ذرا دیر رک کر نرمی سے بولی، گھبرانا نہیں، شانتی کے ساتھ اشنان کر اور جو دوسری تیاری کرنی ہے کر لے، تیرے کپڑے لتے ابھی آتے ہی ہوں گے، تیاری میں کچھ مشکل ہو تو مجھے پکار لینا، میں اپنے کمرے میں ہی ہوں، تھکن بہت ہو گئی ہے، تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ وہ وہاں سے چلی گئی، جاتے جاتے اس نے کمرے کا دروازہ بھی از خود بند کر دیا، اس لیے منظر سے غائب ہوتے ہی جاوید علی نے اپنی ہتھیلیوں پر یوں مکہ مارا جیسے اس مکے کی زد میں آشا کا تھوبڑا ہو، اور پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ہوئے وہ اس مصیبت سے نکلنے کا حل سوچ رہا تھا۔ ابھی 2-4 چکر ہی لگائے تھے کہ ایک ترکیب ذہن میں آ گئی، اور وہ ٹہلنا ترک کر کے بستر پر اس انداز سے بیٹھ گیا کہ دونوں پیر سکیڑ کر پیٹ کے ساتھ لگا رکھے تھے اور چہرہ گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا، تب بھی اس نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی۔ ارے رنجنی، تجھے کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آنے والی جوہی نے اسے ٹوکا۔ میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے دیدی، اس نے منہ اوپر اٹھاتے ہوئے نکاہت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت واقعی ایسے تاثرات تھے کہ دیکھنے والے کو اس کی تکلیف کا یقین کرنا ہی پڑتا۔ سرخ رنگ کا زرق برق لباس اور زیورات کے ڈبے لانے والا جوہی نامی وہ خواجہ سرابی یقین کر بیٹھا۔ ہائے رام، یہ کیا ہو گیا؟ تیری تو آج حاضری ہے نواب صاحب کی خدمت میں۔ وہ پریشان سی اس کے قریب چلی آئی۔ چنتا نہ کرو دیدی، مجھے پیٹ درد کی کوئی گولی لا دو، 1-8 گھنٹے میں میری طبیعت سنبھل جائے گی تو میں تیار ہو جاؤں گی، اس نے گویا تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے جواب دیا۔ اگر کہے تو کسی ڈاکٹر کو بلا لوں؟ جوہی ہنوز پریشان تھی۔ نہیں دیدی، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس مجھے گولی بھجوا دو اور تھوڑی دیر خاموشی سے آرام کرنے دو، اس نے اپنی اداکاری جاری رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے زور دینے پر جوہی وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر میں پیٹ درد کی گولی کے ساتھ حاضر ہو گئی۔ اگر گولی کھا کر جلد آرام نہ آئے تو مجھے بتا دینا، میں ڈاکٹر کو بلوا لوں گی۔ اسے گولی کے ساتھ ایک گلاس میں پانی پیش کرنے کے بعد وہ اس ہدایت کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جاوید علی نے اطمینان سے پانی کا گلاس چڑھایا اور گولی فلیش میں بہا کر آنے کے بعد آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی اسے آرام کے سوا کچھ نہیں کرنا تھا۔ 20-25 منٹ بعد جوہی نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بہتر ہے، درد کافی کم ہو گیا ہے، اس نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تو آرام کر، میں تیرے کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بھیجتی ہوں۔ جو کھانا پکا ہے وہ تو کھا ہی نہیں سکتی، کھاتی تو انگلیاں چاٹتی رہ جاتی۔ مدھو سے اچھے نرگسی کوفتے میں نے کسی اور کو بناتے نہیں دیکھا، اور آج اس نے سب سے خاص ڈش یہی بنائی ہے۔ جوہی نے جیسے اس کے نرگسی کوفتوں سے محروم رہ جانے پر تاسف کا اظہار کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد اس کے لیے دلیا، ساگودانہ، ڈبل روٹی، دہی وغیرہ جیسی اشیاء پر مشتمل کھانا پہنچا دیا گیا۔ اس کے حق میں اس وقت یہی بہتر تھا کہ وہ کسی نرگسی کوفتوں اور دیگر پرتکلف کھانوں کو بھول کر اس پرہیزی کھانے کو صبر و شکر کے ساتھ تناول کر لے۔ چنانچہ یہی کیا اور مزے سے سب چیزیں ٹھکانے لگا دیں۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی اسے کمرے کے باہر آہٹ سنائی دی تو جھپٹ کر ملحقہ باتھ روم میں گھس گیا اور وہاں سے سنگن لینے لگا۔ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ واش بیسن کے سامنے جا کھڑا ہوا اور نل کھول کر منہ سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے الٹی ہو رہی ہو۔
کیا ہوا رنجنی، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ باتھ روم کے دروازے پر دستک ہوئی اور جوہی کی پریشان کن آواز سنائی دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور منہ پر اس طرح پانی کے چھپکے مارنے لگا کہ بہت سا پانی بہہ کر اس کے کپڑوں کو بھی بھگو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ واٹر پروف میک اپ بہا تو نہیں تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر ویسی تازگی بھی نہیں رہی تھی جیسا وہ 1.5 گھنٹے قبل محسوس کر رہا تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے اپنے چہرے کے زاویوں کو کچھ اور بگاڑا اور ہانپتا ہوا باتھ روم سے باہر نکلا۔ کیا ہوا رنجنی، کیا ہوا؟ پریشان جوہی نے اس کی صورت دیکھتے ہی پوچھنا شروع کر دیا، لیکن جواب دینے کی بجائے وہ نڈھال سا بستر پر جا گرا۔ کیا ہوا؟ تیری حالت تو سنبھلنے لگی تھی، پھر یہ اچانک تو اتنی نڈھال کیسے ہو گئی؟ پریشان جوہی اپنے سوالوں کے ساتھ اس کے بستر کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ معلوم نہیں کیا ہوا، آپ نے گولی دی تو تھی تو درد بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، میں نے آرام سے کھانا کھایا، پر کھانا کھاتے ہی حالت بگڑنے لگی ہے۔ پہلے ایک موشن ہوا اور پھر الٹیاں شروع ہو گئیں۔ بھگوان کی قسم بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آنتیں الٹ کر منہ سے باہر نکلنے والی ہیں، اس نے ہانپتے ہوئے نکاہت زدہ لہجے میں بتایا۔ یہ تو بہت برا ہوا، تیری حالت تو بالکل بھی ایسی نہیں ہے کہ تجھے نواب صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، میں جا کر بڑی دیدی کو بتاتی ہوں۔ جوہی جھٹ پٹ کمرے سے باہر نکل گئی۔ 5 منٹ سے بھی کم وقفے میں بڑی دیدی وہاں موجود تھی۔ یہ وہی خواجہ سرا تھا جس نے پہلے دن کوٹھی میں شالنی اور اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ یہاں منتظم کی حیثیت رکھتا تھا اور سب اسے بڑی دیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ جوہی بتا رہی ہے کہ تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ کمرے میں موجود صوفہ سیٹ کے ایک صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے سنجیدگی کے ساتھ دریافت کیا۔ جی دیدی، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے نواب صاحب کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ جاوید علی نے اس کے احترام کے اظہار کے لیے بیٹھتے ہوئے شرمندگی اور نکاہت سے ملی جلی آواز میں جواب دیا۔ اس بات کی فکر نہ کرو، نواب صاحب کے موڈ کو میں خود سنبھال لوں گی، تم اپنی صحت کی فکر کرو۔ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کر دیتی ہوں، ڈاکٹر آ کر تمہیں دیکھ لے گا تو پھر اس کی ہدایات کے مطابق تمہارا صحیح طریقے سے علاج شروع ہو جائے گا، اس نے متانت سے جواب دیا۔ پلیز دیدی، ڈاکٹر کو مت بلائیے گا، مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر آئے گا تو میری حالت کو دیکھتے ہی انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ لگانے پر زور دے گا اور مجھے ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں آپ کو کچھ دواؤں کے نام لکھ کر دے دیتی ہوں، آپ مجھے وہ منگوا دیں، بھگوان نے چاہا تو دوائیں کھا کر میں کل تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر آیا تو اس کے جھوٹ کا پول کھل جائے گا، اس لیے بہانہ تراشتے ہوئے تجویز پیش کی۔ میرا تو خیال ہے کہ تم ڈاکٹر کو آنے دو، کوئی گڑبڑ ہو گئی تو نواب صاحب مجھ پر خفا ہوں گے، پہلے ہی وہ رتی کے صدمے سے پوری طرح نہیں سنبھلے ہیں، اس نے جاوید علی کو نرمی سے سمجھایا۔ پلیز دیدی، میری بات مانیں، میں دوا کھا کر ٹھیک ہو جاؤں گی، ڈاکٹروں سے تو مجھے ویسے ہی بڑی الجھن ہوتی ہے اور میں اکثر اپنا علاج خود ہی کر لیتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر ڈاکٹر کو نام بلانے پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، تم دواؤں کے نام لکھ کر دے دو، صبح تک طبیعت میں افاقہ نہیں ہوا تو پھر ڈاکٹر بلوانے کے بجائے تمہیں سیدھی ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور جوہی کو اسے کاغذ قلم لا کر دینے کی ہدایت کی۔ جوہی نے اسے دونوں چیزیں لا کر تھمائیں تو وہ کاغذ پر چند ایسی دواؤں کے نام لکھنے لگا جو واقعی پیٹ درد، الٹی، موشن وغیرہ کے علاج کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ میں یہ دوا ابھی منگوا کر تمہیں دیتی ہوں، اگر دوا کھا کر بھی تمہیں آرام محسوس نہ ہوا تو اطلاع کر دینا، تمہارے کہنے پر آدھی رات کو بھی ڈاکٹر کو بلا لیا جائے گا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتی ہوئی کھڑی ہوئی اور وقار سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جوہی کو البتہ اس نے اس کے ساتھ ہی رکے رہنے کا اشارہ کر دیا۔ جوہی وہیں بیٹھ گئی۔ جاوید علی نکاہت اور کمزوری کا ڈرامہ تو پہلے ہی کامیابی سے کر رہا تھا، اسے دکھانے کے لیے ایک دفعہ اور باتھ روم کا چکر لگا آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آشا دواؤں کا لفافہ تھامے وہاں آن دھمکی۔ یہ اچانک ہی تیری طبیعت اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ جب میں تیرے پاس آئی تھی تب تو بالکل ٹھیک تھی۔ دواؤں کا چھوٹا سا لفافہ اسے تھماتے ہوئے اس نے تشویش سے پوچھا۔ معلوم نہیں کیا ہوا، میں تو خود حیران ہوں، تو گئی تو بس اسی وقت پیٹ میں درد ہو گیا اور پھر معاملہ بگڑتا ہی چلا گیا۔ جاوید علی نے کمزور سے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کا کارن نواب صاحب کی طرف سے بلاوا تھا، تو نے ان کا بلاوا سنا اور فٹ سے بیمار ہو گئی۔ چمک کر کہے گئے آشا کے اس جملے نے اسے چونکا دیا
اور دل میں اندیشہ ابھرا کہ اس کی اتنی اچھی اداکاری کے باوجود آشا نے حقیقت کو پا لیا ہے، اس لیے فوراً ہی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میں کیا جان بوجھ کر بیماری کا ناٹک کر رہی ہوں؟ نہیں میری جان، میں بھلا تجھ پر ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہوں؟ بس تیری اچانک طبیعت خراب ہونے کا کارن مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے جیون میں کسی نئے تجربے سے گزرنے جا رہے ہوتے ہیں تو گھبراہٹ کے مارے اپنی طبیعت ہی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تیرے ساتھ بھی یہی ہوا، تو گھبرا گئی کہ جانے تیرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے ٹینشن سے تیری طبیعت خراب ہو گئی۔ کیوں جوہی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے اس نے کمرے میں موجود جوہی سے تصدیق چاہی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، لیکن اب یہ بھاشن مارنا چھوڑ اور مجھے رنجنی کو دوا کھلانے دے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وقت پر دوا دینا ضروری ہے، جوہی نے بیزاری سے اس کی بات کا جواب دیا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ بطونی آشا پر اس کے جھڑکنے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ہنس پڑی، جیسے جوہی کی جھنجھلاہٹ سے بھی لطف اندوز ہوئی ہو۔ جاوید علی کے جذبات البتہ ان دونوں سے مختلف تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا کہ اس پر کوئی شک نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی خرابی یہ طبیعت کی بہترین وجہ ڈھونڈ لی گئی ہے۔ اطمینان کے اسی احساس کے ساتھ اس نے جوہی کا بڑھایا ہوا پانی کا گلاس تھاما اور بظاہر دوا منہ میں ڈالتے ہوئے ایک گھونٹ پانی سے اسے نگل لیا، لیکن اصل میں یہاں اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی اور دوا منہ میں ڈالنے کے بجائے غائب کر دی تھی۔ جا جوہی، تو جا کر اپنے دوسرے کام کاج دیکھ لے، میں تھوڑی نیند لے کر اٹھ گئی ہوں، آرام سے رنجنی کی دیکھ بھال کر لوں گی۔ بظاہر جاوید علی دوا کھا چکا تو آشا نے جوہی سے کہا۔ جوہی نے فوراً ہی اس کی بات مان لی۔ تو بھی آرام کر، میں یہاں بیٹھی ہوں، کوئی کام ہو تو بتا دینا۔ جوہی کے جانے کے بعد اس نے جاوید علی کو ہدایت کی اور خود ایک صوفے پر نشست جما لی۔ اس کی ہدایت پر جاوید علی نے فوراً ہی عمل کیا۔ عملاً وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آرام کر لینا ہی مناسب تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ چند گھنٹوں کی پرسکون نیند لینے کے بعد وہ اٹھا تو کافی رات ہو چکی تھی اور آشا بھی صوفے پر لڑک کر سو چکی تھی۔ اس نے یہ سارا منظر دیکھا اور چپکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ باہر لان کی طرف تھا۔ دبے قدم چلتا ہوا وہ کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر آسانی سے لان میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بے شمار درختوں اور پودوں پر مشتمل لان اس وقت مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند ایک کے سوا زیادہ تر لائٹیں بھی بند کر دی گئی تھیں، اس لیے خوبصورت پھولوں اور پھلوں سے بھرے اس لان کی دلکشی اس طرح چھپ گئی تھی جیسے کسی حسینہ نے اپنے چاند چہرے کو نقاب میں چھپا لیا ہو، لیکن دیکھنے والی نظریں پھر بھی بھانپ لیں کہ اس نقاب کے پیچھے کچھ خاص موجود ہے۔ لان میں قدم رکھنے سے قبل ہی محسوس ہونے والی بھینی بھینی خوشبوئیں بھی اعلان کر رہی تھیں کہ زمین کا یہ ٹکڑا کچھ غیر معمولی ہے۔ بہرحال اسے اس وقت رات کی خوبصورتی یا بدصورتی سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ صرف اس لیے وہاں آیا تھا کہ تنہائی میسر آ سکے اور وہ ہیڈ کوارٹر کو اپنی آج کی رپورٹ دے سکے۔ اس کے لیے لازم تھا کہ وہ 24 گھنٹوں میں ایک بار لازماً ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کرے گا تاکہ وہ لوگ اس کی خیریت سے باخبر رہ سکیں۔ دوسری صورت میں اسے کسی مشکل میں تصور کر کے وہاں سے ایکشن لیا جا سکتا تھا۔ آج وہ جس صورتحال میں پھنس گیا تھا اس کے لیے اپنے معمول پر کاربند رہنا ممکن نہیں رہا تھا، ورنہ کسی کے کہے بغیر اس نے از خود یہ معمول بنا لیا تھا کہ رات کے کھانے سے فراغت پا کر جب اپنے کمرے میں جاتا تو ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دے دیتا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس معمول میں فرق آنے سے وہاں تشویش محسوس کی جا رہی ہوگی۔ خیریت ہے، آج تم روٹین سے کافی لیٹ ہو گئے ہو۔ جیسے ہی اس کا ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ہوا وہاں سے پہلا سوال یہی کیا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا پھنس گیا تھا اس لیے وقت پر رابطہ نہیں کر سکا، اس نے جواباً کہا اور پھر دھیمی آواز میں ساری تفصیل کہہ سنائی۔ گڈ، تم نے خاصی حاضر دماغی سے کام لیا، لیکن یاد رکھو کہ کوئی بھی بہانہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا، اس لیے تم جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس کی کارکردگی کو سراہنے کے ساتھ ساتھ اسے ہدایت کی گئی۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، یہاں سب سے خاصا گھل مل بھی گیا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ نواب کے کردار کے بارے میں بھی صرف یہی پتہ چلا ہے کہ وہ تھوڑا سا نفسیاتی اور عیاش طبع شخص ہے، لیکن اس کے کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہونے کے آثار نہیں ملے ہیں۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں، جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوئی آپ کو فوراً مطلع کر دوں گا۔
اس نے جواب دیا۔ اوکے بائے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا ہوا واپسی کے لیے پلٹا، مگر کسی کو پستول بدست دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مدھم روشنی کے باوجود وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی جس کا قد 5 فٹ 2 انچ سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ میں موجود پستول کی نال کا رخ اسی کی طرف تھا۔ خبردار حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گی۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ غرائی، لیکن لہجے میں ایسی لرزش تھی کہ جاوید علی نے بھانپ لیا کہ یہ دھمکی محض دھمکی ہے اور وہ عمل کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کے بولنے سے جاوید علی کا یہ ابہام بھی دور ہو گیا تھا کہ جسے وہ لڑکی سمجھ رہا ہے کہیں کوئی خواجہ سرا ہی نہ ہو۔ اسے معلوم تھا کہ کوٹھی میں موجود خواجہ سراؤں کے زنانہ بحروب میں موجود فورس کے علاوہ اگر کوئی سچ مچ کی لڑکی وہاں موجود ہے تو وہ نواب صاحب کی بیٹی شازمین ہے۔ چند لمحوں میں یہ بات سوچ لینے کے بعد اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور جست لگا کر شازمین پر جا پڑا۔ اسے یقیناً امید نہیں تھی کہ پستول کی موجودگی کے باوجود وہ اس پر حملہ کرنے کی ہمت کر سکے گا، اس لیے وہ خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکی اور جاوید علی اس کو لیے ہوئے زمین پر اس طرح گرا کہ شازمین کا نرم و نازک بدن اس کے نیچے آ گیا۔ اف اللہ، ہٹو میرے اوپر سے ورنہ میں دم گھٹ کر مر جاؤں گی، وہ کراہتے ہوئے جھنجھلا کر بولی تو جاوید علی کو احساس ہوا کہ وہ نازک سی لڑکی کس مشکل میں ہے۔ وہ فوراً اس کے اوپر سے ہٹ گیا، لیکن اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑا جس میں لمحہ بھر پہلے پستول دبا تھا۔ پستول اس کے حملے کے نتیجے میں نیچے گر چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لڑکی کا ہاتھ تھامے تھامے دوسرے ہاتھ سے زمین پر پڑا پستول اٹھایا۔ بالکل جنگلی ہو، اتنی بری طرح مجھے گرا دیا اور اس پر سے اپنا پہاڑ جیسا بوجھ لے کر اوپر بھی چڑھ بیٹھے۔ میری کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تو تم نقصان پورا کرتے کیا؟ اپنے آزاد ہاتھ سے چھل جانے والی کوہنی کو رگڑتے ہوئے اس نے غصے کا اظہار کیا۔ جاوید علی نے صاف محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ ضرور ہے، لیکن وہ خوفزدہ محسوس نہیں ہو رہی۔ نہ ہی اس کا رویہ ایسا تھا کہ وہ اس سے عداوت محسوس کر رہی ہو۔ حالانکہ اس نے جاوید علی کی مردانہ آواز سن لی تھی اور اس کے طرز تخاطب سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کی حقیقت کو جان چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے انداز میں ایسی کوئی تشویش نہیں پائی جا رہی تھی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ خواجہ سرا کے روپ میں وہاں کسی مرد کو دیکھ کر پریشان ہوئی ہے۔ اس کا یہ غیر معمولی رویہ خود جاوید علی کے لیے حیران کن تھا۔ کون ہو تم؟ اندازہ لگا لینے کے باوجود اس نے لڑکی سے سوال کیا۔ اتنے احمق نہیں ہو تم کہ یہاں کسی لڑکی کو دیکھ کر یہ نہ جان سکو کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے جھٹکے دار لہجے میں جواب دیا۔ شازمین نوازش علی؟ جاوید نے اس سے تصدیق چاہی، جس کے جواب میں اس نے محض اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہاں اتنی رات کو کیا کر رہی تھی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میرے باپ کی کوٹھی ہے یہ، تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ اس نے اسی جھٹکے دار لہجے میں جواب دیا۔ سیدھی طرح جواب دو ورنہ ابھی گلا دبا کر یہیں دفن کر دوں گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہو سکے گی کہ نواب نوازش علی کی اکلوتی صاحبزادی اپنے باپ کی کوٹھی میں ہی ایک گڑھے میں دفن ہے۔ جاوید علی نے جھنجھلا کر اسے دھمکی دی۔ ویسے اسے شازمین کے رویے پر بدستور حیرت ہو رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر مطمئن اور بے خوف تھی۔ اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے بعد تم آسانی سے اس کوٹھی کی ہسٹری معلوم کرنے کا ایک سنہری موقع کھو بیٹھو گے۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے مزے سے جو جواب دیا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اس کی ہیڈ کوارٹر سے ہونے والی گفتگو بھی سن چکی ہے، یعنی وہ اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ ایک طرف تو اس نے یہ راز جان لیا تھا کہ خواجہ سرا کے روپ میں وہ ایک مرد تھا، دوسرے وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ وہ جاسوسی کے ارادے سے وہاں آیا ہے۔ لاشعوری طور پر شازمین کی کلائی پر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ میری کلائی توڑو گے کیا؟ یاد رکھو میں اپنی موت تو تمہیں معاف کر سکتی ہوں، لیکن لنگڑا لولا ہونا کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ اس نے احتجاج کیا تو جاوید علی نے اس کی کلائی ہی چھوڑ دی۔ اتنی دیر میں وہ ویسے بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک طرح سے اس کا انداز دوستانہ تھا اور یوں لگتا تھا کہ جاوید علی کی وہاں موجودگی اس کے لیے خوشگوار ثابت ہوئی ہے۔ تھینک یو۔ اس کی سوچوں سے بے پرواہ شازمین نے اپنی کلائی کو رگڑتے ہوئے دوران خون کو رواں کرنے کی کوشش کی اور بولی، چلو وہاں اس درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ویسے تو یہاں کوئی نہیں آتا، لیکن اگر اتفاق سے آ نکلا تو خواہ پنچایت شروع ہو جائے گی۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ فوراً ہی کھڑی بھی ہو گئی۔
جاوید علی نے کسی معمول کی طرح اس کی پیروی کی، ویسے بھی اسے شازمین سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں پیش آ رہی تھی اور اس کا پستول بھی اس کے قبضے میں تھا۔ پستول شازمین کے پاس ہوتا تب بھی اس کے لیے زیادہ تشویش کی بات نہیں تھی، کیونکہ کچھ دیر قبل ہی وہ اس کا اناڑی پن دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس پر پستول تان ضرور رکھا تھا، لیکن صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس ہتھیار کے استعمال میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ اس کا یہ اناڑی پن اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں ہے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ دونوں درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ گئے تو جاوید علی نے ایک بار پھر گفتگو چھیڑی۔ میں نے تم سے بھی تو نہیں پوچھا کہ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے ترنت جواب دیا۔ تم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم جان چکی تھیں کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ اس بار اس نے بھی بھڑکے بغیر پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ جب وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ وہ اس کی گفتگو سن چکی ہے تو پھر کھل کر بات کر لینے میں کیا حرج تھا۔ اب اس نے شازمین کے غیر معمولی رویے پر حیران ہونا بھی ترک کر کے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کوٹھی میں موجود ہر کردار کی طرح وہ بھی عجیب و غریب اور پراسرار ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس سے کھل کر بات کرے تو اس کی پراسراریت میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ مجھے اکثر رات کو نیند نہیں آتی، جاگتے جاگتے کبھی گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کبھی کبھی یہاں لان میں آ جاتی ہوں۔ یہاں آ کر مجھے بہت سکون کا احساس ہوتا ہے۔ آج بھی میں یہاں اسی لیے آئی تھی کہ تمہیں یہاں دیکھ لیا۔ میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئی کیونکہ بابا کے کسی ملازم سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم اپنی دانست میں خود کو تنہا سمجھ کر بات کرنے لگے۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لیں اور چاہتی تو تمہیں بے خبری میں یہاں سے جانے دیتی، لیکن میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے آئی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیکن کیوں؟ تم چاہتی تو بعد میں بہت آرام سے مجھے پکڑوا سکتی تھی۔ جاوید علی نے استفسار کیا۔ بالکل پکڑوا سکتی تھی، لیکن پکڑوانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری صورت میں مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جس کا مجھے انتظار تھا، جسے میں تلاش کر رہی تھی، اور مجھے قطعی امید نہیں تھی کہ وہ شخص مجھے اتنی آسانی سے اپنی ہی کوٹھی کے لان میں اتنی اچانک مل جائے گا۔ لان میں روشنی کم تھی، اس لیے وہ شازمین کے قد کاٹ کا تو اندازہ لگا سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے کے نقوش اس پر پوری طرح واضح نہیں تھے۔ صرف یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نازک سی کم عمر لڑکی ہے، البتہ اس کی آواز بڑی لوچدار اور پرکشش تھی، جس کا سحر وہ پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ میں تمہاری بات صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ آخر تمہیں میری تلاش کیوں تھی، اور تم مجھے دیکھ کر کیوں خوش ہوئیں؟ اس نے اس کے سحر میں گرفتار ہونے کی بجائے اپنی الجھن رفع کرنا ضروری سمجھا۔ یہ ایک خاصی طویل داستان ہے جو میں تمہیں ابھی نہیں سنا سکتی، البتہ مجھے امید ہے کہ میں جو کچھ تمہیں بتاؤں گی اسے سن کر تمہاری بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی، اور تم میری الجھن بھی دور کرنے میں مدد کرو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ کل رات پھر تم اسی وقت یہاں آنا، میں تمہیں ساتھ لے کر اپنے کمرے میں جاؤں گی، پھر وہاں ہم کھل کر باتیں کریں گے۔ وہ یکدم ہی کھڑی ہو گئی اور خوشبو کے جھونکے کی طرح آگے بڑھ گئی۔ جاوید علی اسے نہیں روک سکا، لیکن اس کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ لان میں موجود انواع و اقسام کے پھول پودوں کی خوشبوؤں میں سے اس کی خوشبو کے کم ہونے کا احساس بڑا واضح تھا۔ ایک نازک نو عمر اور کنواری دوشیزہ کی وہ خوشبو ہر خوشبو سے منفرد اور معطر تھی، جس کی مہک وہ اب بھی اپنی اس ہتھیلی پر محسوس کر رہا تھا جس سے کچھ دیر قبل شازمین کی کلائی کو جکڑ رکھا تھا۔ یہ بہت برا ہوا شالنی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا مال پکڑا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے پارٹی سے ایڈوانس لیا تھا اور ڈیلیوری سے پہلے ہی مال پکڑے جانے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ روپے واپس کرنے ہوں گے یا اس کی جگہ دوسرا مال دینا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ شالنی کسی مجرم کی طرح را کے مقامی عہدیدار ورما کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی اور وہ مضطرب سا اس سے کہہ رہا تھا، میں شرمندہ ہوں سر، لیکن میرا وشواس کیجئے اس سب میں میرا دوش نہیں ہے۔ میں نے اپنی طرف سے سب کام ٹھیک کیا تھا۔ مال اس پوائنٹ پر پہنچ گیا تھا جہاں ڈیلیوری ہونی تھی۔ پارٹی کو بھی میں نے سب سمجھا دیا تھا۔ اب یہ بھگوان ہی جانتا ہے کہ بات کیسے لیک ہوئی، لیکن مجھے شک ہے کہ گڑبڑ دوسری پارٹی کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان پولیس یا کسی خفیہ ادارے کا جاسوس ہو اور اس نے میری کال کے بعد مخبری کر دی ہو۔ آپ ریڈ کا وقت دیکھیں، جس وقت پارٹی ڈیلیوری لینے پوائنٹ پر پہنچی ہے
عین اسی وقت ریڈ ہوا ہے۔ اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ پولیس کو وہ لوگ اپنے پیچھے لگا کر لائے ہیں۔ شالنی نے صفائی پیش کی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ اپنا کام پورا کرنے کے بعد شمشان گھاٹ سے نوازش علی کی کوٹھی پر واپس جانے کی بجائے راستے میں ہی اتر گئی تھی، جہاں سے ایک پرانے آشنا نے اسے پک کر لیا تھا۔ رات اس آشنا کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ وہیں سے سیدھی ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی۔ موڈ غارت نہ ہو اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس خیال سے اس نے رات بھر اپنا موبائل آف رکھا تھا۔ صبح ناشتے اور ایئرپورٹ روانگی کی جلدی میں اسے آن کرنا یاد نہیں رہا۔ افراتفری میں نہ اخبار دیکھنے کا موقع ملا، نہ کوئی نیوز چینل لگا کر دیکھا، اور وہ مکمل بے خبری میں کراچی سے لاہور پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر بھی اس نے موبائل آن کرنے کی بجائے سو کر سفر اور دیگر مصروفیات کی تھکن اتارنے کو ترجیح دی اور ملازمہ کو ڈسٹرب نہ کرنے کی ہدایت دے کر سو گئی۔ شام کے قریب جاگی تو واقعے کی خبر ہوئی۔ اس نے خبر سن کر اپنا سر پیٹ ڈالا۔ نیوز چینلز نے اس واقعے کی خبر بہت سرسری انداز میں چلائی تھی اور صرف یہ بتایا تھا کہ کراچی اولڈ سٹی کے شمشان گھاٹ میں کچھ مشکوک افراد کی موجودگی کے شبے میں گشتی پولیس نے کارروائی کر کے چند افراد کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اسلحہ پکڑے جانے کا سرے سے کوئی ذکر نہیں تھا، جس سے اسے یہ خوش فہمی ہوئی کہ شاید پولیس کو خطرہ بانپ کر اس کے آدمیوں نے پہلے ہی اسلحے سے بھرا تابوت کنویں میں پھینک دیا ہوگا۔ لیکن ورما کی کال نے اس کی اس خوش گمانی کو بھی دور کر دیا تھا۔ اس کے پاس پکی رپورٹ تھی کہ فائرنگ کے بھرپور تبادلے کے بعد مال سمیت بندوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ گرفتار ہونے والوں میں زندہ، مردہ اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہے۔ خود شالنی کو انڈر گراؤنڈ ہو جانے کا حکم دیا گیا، ہر قسم کے رابطے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، لیکن وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ موقع ملتے ہی ورما سے ملاقات کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ حکم عدولی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے باوجود اسے کسی نے نہیں چھیڑا تھا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس فوراً اس کی گرفتاری کے لیے بھی دوڑ پڑتی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کا یہی مطلب لیا جا سکتا تھا کہ یا تو پولیس اس کے بندوں کو زندہ گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے، یا پھر ابھی تک ان کی زبان نہیں کھلوا سکی ہے۔ اپنے اس یقین کی وجہ سے وہ ورما کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اس نے اپنی طرف سے بڑی احتیاط کی کہ کسی کو اپنے پیچھے لگا کر نہ لے جائے۔ بہت دھیان دینے کے باوجود اسے کوئی تعاقب میں نظر نہیں آیا۔ وہ مزید مطمئن ہو گئی کہ شک کی زد میں نہیں ہے۔ ایک طرف کے اس اطمینان کے بعد اس کے لیے دوسرا اور زیادہ اہم مرحلہ ورما کو اپنے بے قصور ہونے کا یقین دلانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے اپنوں کا مزاج بگڑ جائے تو وہ سخت بے رحمی پر اتر آتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے حق میں ہموار کرنا ضروری ہے۔ اسے اپنی رہائش گاہ پر پا کر پہلے تو ورما خوب چیخا چلایا کہ اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے منظر عام پر کیوں آئی ہے۔ بڑی مشکل سے شالنی نے اسے یقین دلایا کہ وہ مشکوک افراد میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں ورما کو یقین آیا یا نہیں، لیکن بہرحال اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا اور ذرا مہذب انداز میں اس سے گفتگو جاری رکھی۔ اس طرح شالنی کو بھی اپنی صفائی دینے کا ایک موقع مل گیا۔ پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ مخبری ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے سارے لوگ پرانے اور بھروسے کے لائق ہیں، اس لیے وہ اپنے لوگوں پر کسی صورت شک نہیں کر سکتے۔ ورما نے اسے بتایا، وہ تو یہی کہیں گے تاکہ انہیں نقصان نہ ہو اور سارا بوجھ ہمارے اوپر آ جائے۔ شالنی فوراً ہی چمک کر بولی، اس طرح کے معاملوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، شک دونوں ہی طرف کے لوگوں پر کیا جاتا ہے، اس لیے دکھاوے کی الزام تراشی اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنی طرف کے بندوں کو چیک تو کرنا پڑے گا۔ تو بتا، تیرے بندوں میں سے تو کسی کے گڑبڑ کرنے کا ڈر نہیں ہے نا؟ ورما نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر، سب بھروسے کے لوگ ہیں، اور پھر اس ڈیل کا تو میرے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تابوت میں اسلحہ بھرنے سے لے کر شمشان گھاٹ تک پہنچانے تک ہر کام آپ کے اپنے بھروسے کے لوگوں نے کیا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ کام کتنی ایمرجنسی میں میرے حصے میں آیا تھا۔ اگر اچانک ہی رتی کی موت نہ ہو جاتی تو کون سوچ سکتا تھا کہ مال کی ڈیلیوری کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جائے گا؟ شالنی نے اپنے حق میں دلیل دیتے ہوئے پرزور لہجے میں کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اطلاع ہے کہ اسی روز تو ایک نیا پیس لے کر نوازش علی کی کوٹھی پر گئی تھی اور وہ رتی کے کریا کرم میں بھی شامل تھا۔ ورما کی معلومات سے ظاہر تھا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کو بالکل آزاد نہیں چھوڑ رکھا کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اور اسے خبر نہ ہو۔
اس کے اپنے کچھ اور ذرائع بھی تھے جن سے اسے معلومات حاصل ہوتی رہتی تھیں۔ وہ تو ایک معمول کی بات تھی، آپ کو معلوم ہے کہ میں نواب نوازش علی کو ایسے تحفے دیتی رہتی ہوں۔ رتی کو بہت رتی اسے بہت پسند تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ اس کی موت پر نواب بہت اداس ہوگا، اس لیے اتفاق سے اسی روز خود تک پہنچنے والی رنجنی کو نواب کا من بہلانے کے لیے اپنے ساتھ کراچی لے گئی۔ میرا ارادہ ہے کہ اسے کچھ روز کے لیے وہاں رہنے دوں گی اور پھر بہانے سے واپس بلوا کر اپنے مطلب کی ٹریننگ دے دوں گی۔ ویسے وہاں بھی میں نے آشا کو اس کے پیچھے لگا رکھا ہے، وہ باتوں باتوں میں اسے بہت کچھ سکھا دے گی، جو کسر رہ گئی وہ میں بعد میں پوری کر دوں گی۔ اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ ہو سکتا ہے رنجنی کچھ گڑبڑ ہو، کیونکہ وہی تو تم لوگوں کے درمیان نئی تھی اور ہم اس پر پوری طرح وشواس نہیں کر سکتے۔ ورما نے صاف لفظوں میں اپنے شک کا اظہار کیا تو شالنی کے ذہن کے پردے پر بھی یکدم وہ منظر ابھر آیا جب اس نے رنجنی کو سب کے درمیان سے غائب پایا تھا اور بعد میں وہ اس بہانے کے ساتھ شمشان گھاٹ کے باہر سے واپس آئی تھی کہ رفع حاجت کے لیے ہوئی تھی، لیکن وہ یہ بات ورما کو بتا کر اپنی مصیبت کو آواز نہیں دے سکتی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، ارے نہیں سر، وہ تو بہت سیدھی سادی ہے، چھوٹے علاقے سے آئی ہوئی ہے، اس لیے ڈھنگ سے بات تک کرنا نہیں جانتی، مخبری کیا خاک کرے گی۔ ویسے بھی وہاں اسے میں نے مستقل اپنی نگرانی میں رکھا تھا، اس کے پاس کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ وہ مخبری وغیرہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو مطمئن ہے تو میں بھی مطمئن ہو جاتا ہوں۔ اب بتا کہ آگے کیا کیا حل سوچا ہے؟ پکڑے جانے والے بندوں میں سے کسی نے تیرا نام اگل دیا تو بری طرح پھنس جائے گی۔ ورما نے سب سے اہم نکتہ چھیڑا۔ مشکل ہے سر، پولیس والے ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچے تو سمجھ لیں کہ اب تک ہمارے لوگوں کی زبان بند ہے، اور اب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان بیچاروں پر تشدد کا حربہ آزمایا جا چکا ہوگا۔ ہمارے سورماؤں نے جب اب تک کچھ نہیں اگلا تو آگے بھی نہیں اگلیں گے۔ ویسے میں احتیاطاً کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ رہوں گی، ابھی تو اس کارن باہر نکلی تھی کہ آپ سے مل سکوں، اور اگر آپ کے من میں میرے لیے کوئی میل آ گیا ہو تو اسے دھو سکوں۔ شالنی کا سارا زور اس بات پر تھا کہ کسی طرح ورما کو یہ باور کروا سکے کہ وہ ہر طرح سے بے قصور ہونے کے ساتھ ساتھ شکوک و شبہات سے بھی محفوظ ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی ذات سے انہیں خود کو نقصان پہنچنے کا ذرا بھی احتمال ہوا تو وہ خود اس سے بدک جائیں گے اور اس کا انجام بخیر نہ ہوگا۔ تو نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، تیرا انڈر گراؤنڈ رہنا ہی بہتر ہے، بلکہ ایسا کر کے یہاں سے واپس نہ جا، میرا یہ ٹھکانہ محفوظ ہے، تو آرام سے یہاں مہینوں بھی چاہے تو چھپی رہ سکتی ہے، کھانے پینے اور تفریح کی تجھے کوئی کمی نہیں ہوگی، بس تو یہاں سے باہر نہیں جا سکے گی۔ ورما نے فوراً ہی اس سے اتفاق کرتے ہوئے ایک پیشکش بھی کر دی، اور اتنا تو شالنی بھی سمجھتی تھی کہ باس کی پیشکش صرف پیشکش نہیں ہوتی جسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ماتحت کو ہو، وہ ایک حکم ہی تھا جس کی ہر حال میں تعمیل کی جانی تھی۔ دھنیہ واد سر، یہ تو میرے لیے بڑے گرو کی بات ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے دولت قدے پر رہ سکوں۔ اس نے خوش آمدانہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے پیشکش نما حکم کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر گیسٹ روم میں آرام کرو، میں دیکھتا ہوں کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اگر تم سے مشورہ لینے کی ضرورت پڑی تو بلوا لوں گا۔ ورما نے اسے اجازت دی تو وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ باس کا سامنا کرنا اس کے لیے خاصا اعصاب شکن ثابت ہوا تھا، اور ورما کو کافی آسانی سے اپنے دلائل سے قائل کر لینے کے باوجود وہ عجیب سے اضطراب کا شکار تھی۔ گیسٹ روم میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے کیبنٹ میں موجود شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل منتخب کی اور اپنے لیے ڈرنک تیار کر کے گٹاگٹ چڑھا گئی۔ تیز شراب نے اس کے سینے کو جلا ڈالا، لیکن وہ اپنی اعصابی کشیدگی کو خاصا کم محسوس کرنے لگی۔ اس نے ایک کے بعد فوراً ہی دوسرا پیگ تیار کر لیا، لیکن پہلے کی طرح اسے ایک سانس میں چڑھانے کی بجائے پرسوچ انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پینے لگی۔ آدھا پیگ پینے کے بعد اس نے اپنا موبائل فون نکال کر آن کیا اور اس پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ورما کی طرف سے موبائل وغیرہ کے استعمال پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسے آن کر کے اس پر کسی سے رابطہ کر رہی تھی، وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ فون پر پرانی کی جگہ نئی سم ڈال لی تھی۔ یہ کام اس نے یہاں آنے سے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آشا سے رابطہ کر کے کراچی کی خیر خبر لے گی، لیکن پھر یہ کام ورما سے ملاقات کے بعد تک ٹال دیا۔ ملاقات تو ہو چکی تھی، یہ اور بات ہے کہ وہ اس ملاقات کے بعد واپس نہیں جا سکی تھی، لیکن ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی روشنی میں اب کراچی سے رابطہ کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔
اس لیے اس نے پہلی فرصت میں آشا کا نمبر ملا ڈالا۔ ہیلو، کون؟ نیا نمبر دیکھ کر آشا نے محتاط انداز میں کال ریسیو کی۔ میں ہوں آشا، تیری شالنی۔ اس نے نہایت لگاوٹ سے اپنا تعارف کروایا۔ نمستے دیدی، کہیں کیا حال ہے؟ آشا اس کی آواز سن کر کھل اٹھی۔ میں ٹھیک ہوں، تو اپنی سنا، اور اس نئی مینا کی بھی، جسے تیرے حوالے کر کے آئی ہوں۔ وہ فوراً ہی اصل مطلب پر آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں دیدی، لیکن رنجنی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آشا اسے تفصیل سے سارا قصہ سنانے لگی۔ شالنی نے توجہ سے اس کی ساری بات سنی اور نواب صاحب کی خدمت میں حاضری کے وقت رنجنی کے اچانک بیمار پڑ جانے کا سن کر مزید مضطرب ہو گئی۔ میری بات سن آشا، رنجنی پر سخت نظر رکھ، وہ کچھ گڑبڑ گھوٹالہ چیز لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا ایک بہت خاص کام رک گیا ہے اور جان مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ بچت کی یہی صورت ہے کہ اسے ثبوتوں کے ساتھ پکڑوا دوں۔ اس نے آشا کو ہدایات جاری کی تو پریشانی صاف اس کے لہجے سے حویدہ تھی۔ تھوڑا کھل کر بتائیں دیدی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ آشا فوراً ہی اس کے لیے پریشان ہو گئی۔ ابھی تو میں ٹھیک ہوں، تو زیادہ بحث میں پڑنے کی بجائے جو میں نے کہا ہے وہ کر، اور ہاں یاد رکھنا کہ کاجل کو اس بات کی ہوا نہ لگ سکے۔ تجھے معلوم ہے کہ مجھے اس پر شک ہے کہ وہ وہاں رہ کر میرے خلاف جاسوسی کا کام کرتی ہے۔ شالنی نے ذرا سخت لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے اسے ایک اور ہدایت دی اور پھر سلسلہ منقطع کر کے موبائل آف کر دیا۔ اس وقت وہ آشا کی محبت اور تشویش بھرے استفسارات سننے اور وضاحتیں دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی اس نے موبائل ہاتھ سے رکھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ تیزی سے کھلا اور ورما خوفناک منہ والی گن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس مصیبت کے پیچھے تو ہی ہے۔ اگر تو زندہ رہی تو تیرے پیچھے دوسری مصیبتیں چلی آئیں گی، اس لیے تیرا اس سنسار سے چلے جانا ہی بہتر ہے، اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا اور شالنی کی کوئی بات سننے سے قبل فائر کر ڈالا۔ ششدر بیٹھی شالنی اپنے بچاؤ کے لیے جگہ سے ہل بھی نہیں سکی تھی اور گولی سیدھی اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اس کی موت کا اطمینان ہو جانے پر ورما نفرت سے تھوکتا ہوا باہر نکل گیا۔ شالنی کے قتل کی خبر فوراً ہی ذیشان تک پہنچ گئی تھی۔ اگرچہ شالنی اپنی دانست میں بغیر کسی کے نظروں میں آئے ورما سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن اس کی نگرانی پر مامور سی ایف پی کا ایک اہلکار مستقل اس کے تعاقب میں لگا رہا تھا۔ شالنی کے سارے واقعے کے بعد پہلی بار وہ بھی محتاط انداز میں باہر نکلنے پر سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی خاص شخص سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ اس نے فوراً دفتر فون کر کے اطلاع دی، جہاں سے اس کی مدد کے لیے دوسرا شخص روانہ کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ دوسرے شخص کو بھجوانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ شالنی جس سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے اس کی بھی نگرانی کی جا سکے، لیکن وہاں تو کہانی ہی کچھ اور ہو گئی۔ شالنی جس مکان میں داخل ہوئی وہاں سے باہر ہی نہیں نکلی۔ سی ایف پی کے دونوں اہلکار بڑے صبر سے انتظار کرتے رہے۔ اگر انہیں غیر ضروری مداخلت سے روکا نہ گیا ہوتا تو شاید وہ مکان کے اندر کود کر صورتحال جاننے کی کوشش کرتے، لیکن ہدایات کی روشنی میں انہیں صرف نگرانی تک محدود رہنا تھا۔ ان کے کان اس وقت کھڑے ہوئے جب انہوں نے مکان کے اندر سے فائر کی آواز سنی۔ آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ اتنی اہلیت رکھتے تھے کہ فائر کی آواز اور سمت کا درست تعین کر سکتے۔ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب انہیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ دونوں ہی اندر جا کر صورتحال معلوم کرنے کے حق میں تھے، لیکن اس کی نوبت نہیں آ سکی اور ایک کار بڑی تیزی سے مکان سے برآمد ہوئی۔ کار کی اگلی نشست پر باوردی ڈرائیور موجود تھا، جبکہ پچھلی نشست ادھیڑ عمر کے خاصے روبدار چہرے والے شخص نے سنبھال رکھی تھی۔ کار کے منظر پر آتے ہی سی ایف پی کا بعد میں آنے والا اہلکار مکان کے اندر جانے کا خیال بھول کر اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، کیونکہ اس کی اصل ڈیوٹی بھی یہی تھی۔ اسے اسی مقصد کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا کہ شالنی جس شخص سے ملاقات کے لیے گئی ہے اس کا تعاقب کرے۔ البتہ شالنی کے تعاقب میں آنے والے نے کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مکان کے ارد گرد گھوم کر سن گن لینے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ مکان خالی ہے اور شاید ہی وہاں کسی ذی نفس کی موجودگی کا امکان ہو۔ اپنے اندازے کے باوجود وہ بہت احتیاط سے مکان کے اندر داخل ہوا۔ مکان کی اندرونی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہاں باقاعدگی سے صفائی اور دیکھ بھال کا کام نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے تھا کہ ورما وہاں مستقل نہیں رہتا تھا۔ مہینے میں صرف 2 دن ایسے تھے جب وہ یہاں آیا کرتا تھا، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ان مخصوص 2 دنوں میں بھی لازماً وہاں آئے۔ اپنی دیگر مصروفیات میں الجھ کر اکثر وہ نہیں بھی آتا تھا۔
बेचारी शालिनी ने तो सिर्फ किस्मत आजमाई थी और किस्मत की खराबी से ही मारी गई थी, वरना शायद उसे कुछ दिन की मोहलत और मिल जाती। आर्जी तौर पर इस्तेमाल होने वाले इस मकान में कोई मुस्तकिल मुलाजिम भी मौजूद नहीं था। वर्मा यहाँ आता तो उसके साथ आने वाला ड्राइवर ही झाड़ पोंछ और थोड़ी बहुत सफाई का काम कर देता। मकान में दाखिल होने वाले सीएफपी के एहलकार को वहां दाखिल होते ही जिस वीरानी और बेसरो सामानी का एहसास हुआ था, वो इसी वजह से था। अपने एहसास के बावजूद वो फूंक फूंक कर कदम उठाता रहा और बैरूनी अहाते का चक्कर लगाने के बाद अंदर दाखिल हुआ। अंदर का हाल बाहर की निस्बत बेहतर था। उसे एक कमरा इसी हालत में नज़र आया कि उसे एक मेज़ और कुर्सियों की तरतीब से दफ्तर का तासुर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ टेलीफोन और कंप्यूटर वगैरह समेत दीगर लवाजमात मौजूद नहीं थे। कई खानों पर मुश्तमिल एक कैबिनेट ज़रूर थी, लेकिन उसके भी ज़्यादातर खाने खाली पड़े हुए थे। अगले दो कमरों में भी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन तीसरा दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक पड़ा। शालिनी की लाश खून के छोटे से तालाब में पड़ी साफ नज़र आ रही थी। कुछ देर कबल उसने अपने साथी के साथ फायर की जो आवाज़ सुनी थी, वो यकीनी तौर पर शालिनी की ज़िंदगी का चिराग गुल करने के लिए ही किया गया था। उसने नज़र दौड़ाई तो उसे लाश के इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि उसका हैंडबैग जो यहाँ आते वक्त उसके हाथ में था, इर्द गिर्द ही कहीं मौजूद होना चाहिए था। हैंडबैग की गैर मौजूदगी से यही समझा जा सकता था कि कुछ देर कबल उसे मारकर वहाँ से फरार होने वाले उसे भी अपने साथ ले गए हैं। उसने फ़ौरन ही ज़ीशान से राब्ता करके उसे वाक़े की खबर दी। तुम वहीं रुक कर इंतज़ार करो, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। उसने खबर सुनकर अपने मातहत को हुक्म दिया, फिर फौरी तौर पर दफ्तर में मौजूद अहलकारों में से चंद को अहकामात देने लगा। शालिनी की लाश के पास मौजूद अहलकार से भी पहले उसने अपने इस मातहत की मदद के लिए बंदा भिजवाया जो शालिनी के कातिल के ताक़ुब में गया था। राब्तों की आसानी के इस दौर में ये ज़रा मुश्किल नहीं था कि वो अपने इस मातहत की लोकेशन से वाकिफ़ ना हो सके। उसकी ये अक्लमंदी काम दिखा गई, क्योंकि वर्मा पहले ही चौकन्ना था। उसे शक था कि शालिनी अपने पीछे किसी न किसी को लगाकर इस मकान तक पहुंची होगी, इसलिए फौरी तौर पर उसको छोड़ने का फैसला कर लिया। वरना आज वो ख़ास तौर पर इसलिए वहां मौजूद था कि अनकरीब पहुंचने वाले कुछ ख़ास हथियारों को मकान के तहखाने में बाहिफाजत रखने के इंतज़ामात का जायज़ा ले सके। ये काम तो अंजाम ना पा सका, अलबत्ता शालिनी के वहां पहुंचने की वजह से उसे कुछ फौरी फैसले करने पड़े, जिनमें शालिनी का कत्ल और हमेशा के लिए इस मकान से दस्तबरदारी शामिल थी। मकान से रवाना होते वक्त वो पूरी तरह होशियार था, इसलिए सीएफपी का एहलकार अपनी बेहद एहतियात के बावजूद उसकी नज़रों में आ गया। अपने अंदाजे की तस्दीक और उससे जान छुड़ाने की खातिर उसने ड्राइवर को गाड़ी बेमकसद इधर उधर दौड़ाने का हुक्म दे डाला। ताक़ुबकार ने कहीं उसका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन इस दौरान उसका ज़िशान से राब्ता हो चुका था। अपने साथी को अपनी लोकेशन से लम्हा बलम्हा आगाह करते हुए वो इस वक्त पीछे हट गया जब उसका साथी उसकी जगह लेने के लिए आ पहुंचा। उसके पीछे हट जाने ने बौखलाए हुए मुजरिमों को मुतमईन कर दिया कि उन्होंने उससे पीछा छुड़ा लिया है, और वो दूसरे अहलकार को अपने साथ चिपकाए अपनी असल रिहाइशगाह तक पहुंच गए। ज़िशान को उसकी रिहाइशगाह के पते से आगाह करने के बाद उसकी हिदायत पर कामयाब ताक़ुब करने वाला अहलकार बदस्तूर निगरानी का फरीज़ा सर अंजाम देता रहा। ज़ीशान की ज़ुबानी ये इत्तला शहरयार तक भी पहुंच गई। ज़ीशान का ख्याल था कि शालिनी के ज़रिए वो किसी बड़े मुजरिम तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं और अब उन्हें मुसलसल उसकी निगरानी करवानी चाहिए ताकि उसके ज़रिए उसके दूसरे साथियों तक पहुंचा जा सके। शहरयार ने उसके ख्याल की तायीद या मुखालफत में कोई तबसरा नहीं किया और अपने ही किसी ख्याल में गुम बोला, अपने आदमी से कहो कि इस मशकूक बंदे का फ़ोटो लेकर तुम्हें सेंड कर दे। तुम वो फ़ोटो मुझे सेंड कर देना और अपनी कैद में मौजूद विक्रम को भी दिखा देना। मेरे ख्याल में विक्रम उसे शनाख्त कर लेगा कि वो कौन है। ये अच्छा आइडिया है। ये जिस किस्म का सेटअप है, इसमें पहले भी रा की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, इसलिए अब भी यही कभी इम्कान है कि शालिनी का कातिल रा का ही कोई करता धरता होगा और तुम या विक्रम इसे शनाख्त कर सकोगे। ज़ीशान ने फ़ौरन ही उसकी बात से इत्तफ़ाक़ कर लिया। वो जानता था कि माजी में शहरयार की राह वालों से वक्तन फ़वक्तन झड़पें होती रही थीं। बहुत मुमकिन था कि हालिया मंजर पर आने वाले आदमी को वो पहचान ले, और विक्रम तो था ही राह का वो एजेंट जिसे उन्होंने मोहनी के साथ गिरफ्तार किया था और ज़िंदा रख कर अपने मफाद में इस्तेमाल कर रहे थे।
شہریار کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ وکرم سے اس کے آپریٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس آپریٹس کے ذریعے وکرم نے اپنے مقامی باس کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ بخیریت ہے اور موہنی کی لاش ملنے کے بعد احتیاطاً اپنی رہائش گاہ سے کہیں اور منتقل ہو گیا ہے۔ اس نے موہنی اور وفاقی وزیر کی قابل اعتراض فلم پر مشتمل سی ڈی کے بھی اپنے پاس موجود ہونے کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے یہ باور کروا دیا تھا کہ اس سے موہنی کی ملاقات بالکل عمومی حالات میں ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ جو بھی حادثہ پیش آیا تھا اس میں راز سے تعلق کی بجائے اس کی خوبصورتی وجہ بنی تھی، اور وہ تنہا سفر کرنے والی دیگر بدقسمت حسین خواتین کی طرح کسی کی ہوس کا نشانہ بن گئی تھی۔ دوسری طرف کے لوگوں کے پاس اس کی بات کا یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ سی ایف پی نے انہیں یقین دلانے کے لیے پورا اہتمام کیا تھا۔ جس ویران مقام سے اس کی گاڑی اور لاش برآمد ہوئی، وہاں کا منظرنامہ ایسا تھا کہ پہلی نظر میں ہی دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اس عورت کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے تیار کروائی گئی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ الگ مہرے تصدیق ثبت کر رہی تھی۔ بہرحال اس سارے کھیل کا یہ نتیجہ نکلا کہ موہنی کی لاش وصول کرنے اس کا کوئی والی وارث سامنے نہ آیا، اور اسی وزیر نے اپنے ایک ملازم کے ذمے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کی ڈیوٹی لگا دی، جس کی سیکرٹری کے طور پر وہ کام کرتے ہوئے دیگر بارسوخ لوگوں کو شکار کر رہی تھی۔ موہنی مشن سی ایف پی کی کامیابی کا ایک اور ثبوت تھا۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی مختلف تھا، اور اپنے قیام سے اب تک اس کا کوئی اہلکار معمولی سی بدعنوانی میں بھی نہیں پکڑا گیا تھا۔ چودھری افتخار کے کارخانے کے تہہ خانے کی نگرانی پر مامور دو اہلکاروں کا معاملہ البتہ مختلف تھا۔ وہ بظاہر سی ایف پی کے کارکن تھے، لیکن صرف اس سی ایف پی کے جو لوگوں کو ان کی خواہش پر منہ مانگے داموں سیکیورٹی گارڈز فراہم کرتی تھی۔ سیکیورٹی ایجنسی کی آڑ میں کام کرنے والی سی ایف پی کے اصل ملازمین، جنہیں حساس ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں، بالکل الگ تھے، اور ان کی کارکردگی اب تک قابل تحسین رہی تھی۔ شہریار کی فرمائش پر ذیشان نے اپنے ماتحت کو حکم دیا تو اس نے موقع ملتے ہی آدھے گھنٹے بعد اسے ورما کی تصویر سینڈ کر دی۔ اس نے یہ تصویر فوراً ہی شہریار کو فارورڈ کر دی اور ساتھ ہی وکرم کے پاس شناخت کے لیے لے گیا۔ وکرم تصویر شناخت نہیں کر سکا۔ اس کا بیان تھا کہ اس کے تعلقات اپنے ہی لیول کے لوگوں تک محدود ہیں، اور کسی بڑے نے آج تک اس سے براہ راست ملاقات نہیں کی۔ جو بھی ہدایات ملتی ہیں وہ فون یا آپریٹس پر کوڈ ورڈز میں دی جاتی ہیں، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ یہ تصویر کس شخص کی ہے۔ البتہ شہریار تصویر دیکھتے ہی اچھل پڑا۔ ورما کو پہچاننے میں اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اگرچہ اس نے اپنا حلیہ پہلے کے مقابلے میں بہت تبدیل کر لیا تھا، اور اگر راہ چلتے اس پر سرسری سی نظر پڑتی تو وہ شاید اسے پہچان بھی نہیں پاتا، لیکن تصویر میں تو وہ پوری فرصت سے اس کے ہر نقش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ ورما کے ایک بار پھر سامنے آ جانے کے خیال سے اس کے اعصاب تن سے گئے۔ یہی تو وہ شخص تھا جس کے ہاتھوں میں اس کے خاندان کی تباہی کا آغاز ہوا تھا۔ خواجہ سراؤں کے مذہبی گروہ کی حیثیت سے اس نے پہلے اس کی پیاری بھتیجی شینا کو بہیمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور جب شفقت پدری سے تڑپتے سجاد رانا نے اپنی بیٹی کے قاتلوں کو کھوجنا چاہا تو باوجود یہ کہ وہ لاہور جیسے بڑے شہر میں ڈی آئی جی کے فرائض انجام دے رہے تھے اور خاصے اثر و رسوخ کے مالک تھے، انہیں سرعام فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ دو حادثے رانا خاندان کے لیے اتنے گہرے زخم چھوڑ گئے تھے کہ اب وہ ساری زندگی اس کی تکلیف سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے لیاقت رانا اور بیگم آفرین کے پاس ان صدموں کو سہنے کے بعد حصول خوشی کی کوئی واحد شکل رہ گئی تھی تو وہ شہریار کی صورت میں تھی، اور اس جنگ میں کودنے کے بعد وہ بھی ان کے لیے ایک ہستی ہو گیا تھا، جس کے حوالے سے خوش کن خواب دیکھنے کے بجائے اب انہیں دن رات بس اس کی سلامتی کی دعائیں ہی مانگنی تھیں۔ رہی سجاد رانا کی بیوہ مریم تو وہ بیچاری بھی اپنی زندگی کے محض چوتھے عشرے میں ہی زندگی کی گہما گہمی سے محروم ہو گئی تھی۔ نوعمر اکلوتی بیٹی اور شوہر کو کھونے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کی ویران آنکھیں ان کے چاہنے والوں کے لیے رات دن جاری رہنے والا ایک امتحان بن گئی تھیں، اور کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا جو وہ ان کے دکھوں کے علاج کے لیے تجویز کر سکتا۔ ورما ایک ایسا شخص تھا جسے وہ نجی اور قومی دونوں سطح پر اپنے دشمن کے طور پر جانتا تھا۔ یہ دشمن ایک بار پہلے بھی اس کے ہاتھ آنے کے بعد نکل بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا،
اور اب دوبارہ سامنے آیا تھا تو اس کے ہاتھ اس کی گردن ناپنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، لیکن اس بار وہ پہلے کی طرح کوئی جذباتی قدم اٹھانے کے لیے آزاد نہیں تھا۔ ورما تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ تھی کہ فی الحال اسے اپنی قیام گاہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے تبدیلی کے جس عمل سے گزارا جا رہا تھا اس کے مکمل ہونے تک وہ اپنے انسٹرکٹر عمر فاروق سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت دیں گے۔ دوسرا مسئلہ سلو کی آمد کا تھا۔ وہ شدت سے خواہاں تھا کہ یہ نوجوان طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پاکستان ضرور پہنچے تاکہ اسے اپنی نظروں میں رکھا جا سکے۔ ورما کو چھیڑنے میں سب سے بڑا خطرہ ہی یہ لاحق تھا کہ موہنی کی موت کے بعد اگر فوری طور پر را کا ایک اور ایجنٹ نشانہ بن گیا تو راہ والوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی برسوں کی محنت اور سرمائے سے تیار کردہ سلو نامی افریت کو کھلے بندوں پاکستان بھیجنے سے گریز کریں گے۔ قیدیوں کے تبادلے کی صورت میں پاکستان پہنچنے کے بجائے اگر سلو خفیہ طریقے سے یہاں آتا تو یقیناً ان کے اس تک پہنچنے سے قبل خاصے نقصان کا احتمال ہوتا۔ وہ اپنے ملک کو یہ نقصان بھی پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اور ایک دوراہے پر آ کھڑا تھا کہ کیا کرے۔ اگر ایک طرف ورما کو فوری طور پر شکنجے میں کسنے کی خواہش تھی تو دوسری طرف بہت سی ایسی رکاوٹیں جنہیں نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ بے چین سا اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا کہ شاید اس مسئلے کا کوئی حل دماغ میں آ جائے۔ میں ٹھیک ہوں آشا، تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تو میری وجہ سے خواہ بے آرام ہو۔ کل رات کی بات اور تھی لیکن آج تو میری حالت سنبھل گئی ہے۔ آج مجھے کسی تیماردار کی ضرورت نہیں ہے۔ نواب نوازش علی کی کوٹھی میں رات کا کھانا معمول کے مطابق کھایا جا چکا تھا اور سب اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دے کر اپنے لیے مخصوص کمروں میں چلے گئے تھے۔ جاوید علی بھی اپنے کمرے میں جو کبھی رتی کی ملکیت ہوا کرتا تھا واپس آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کرے گا، پھر مقررہ وقت پر شازمین سے ملنے لان میں چلا جائے گا، لیکن کمرے میں آمد کے فوراً بعد ہی آشا اس کے پیچھے ہی وہاں چلی آئی اور ارادہ ظاہر کیا کہ آج رات بھی وہ اس کے کمرے میں ہی گزارے گی۔ وجہ اس نے یہی بتائی کہ وہ بیماری کی حالت میں رنجنی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی کہ مبادا رات کو سوتے میں اسے کوئی ضرورت پڑے اور اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑے۔ اس کا یہ پروگرام جاوید علی کے لیے کسی طور مناسب نہیں تھا۔ کل رات بھی وہ لان سے واپس آیا تھا تو آشا جاگ چکی تھی اور اسے اس کے سامنے اپنے باہر جانے کی خاصی وضاحتیں پیش کرنی پڑی تھیں۔ آج بھی اگر وہ یہاں رہتی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، اور جب کہ وہ آج کل کے مقابلے میں زیادہ اہم ضرورت کے تحت مقررہ وقت پر لان میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے آشا کی وہاں موجودگی کھٹک رہی تھی اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ خود اپنے کمرے میں سونے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن آشا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ بجائے اس کے کہ اس کی بات مان لیتی، چمک کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ابھی 1-2 روز تک تیرے ساتھ اس کمرے میں ہی سوؤں گی۔ یہاں سونے کے لیے مجھے کوئی کشٹ نہیں اٹھانا پڑے گا، بلکہ من کو دلاسا رہے گا کہ میں تیرا خیال رکھنے کو تیرے پاس ہوں، ورنہ تو کتنی بے پرواہ ہے یہ میں نے کل رات ہی دیکھ لیا ہے۔ اتنی خراب حالت میں بھی آدھی رات کو اٹھ کر لان میں گھومنے چلی گئی تھی کہ من گھبرا رہا تھا۔ بھگوان نہ کرے اگر تو چکرا کر وہیں گر جاتی تو صبح تک کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں تھا۔ آج کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اگر تیرا من پھر گھبرائے اور تو باہر جانا چاہے تو میں تیرا خیال رکھنے کو تیرے ساتھ چلوں گی۔ تو میری فکر نہ کر اور آرام سے سو جا۔ آشا کا کسی صورت وہاں سے ٹلنے کا پروگرام نہیں تھا، کیونکہ اسے شالنی کی ہدایت کے مطابق رنجنی پر نظر رکھنی تھی۔ ادھر جاوید علی اس کا پروگرام سن کر سخت جزبز ہو رہا تھا۔ اگر آشا شازمین سے طے کیے گئے وقت سے قبل سوتی نہیں تو اس کا اپنا پروگرام کھٹائی میں پڑ جاتا۔ آشا کے جاگتے میں وہ لون میں جانے کا قصد کرتا تو وہ اس کے ساتھ چپک کر وہاں ضرور جاتی، اور اس کی موجودگی میں ظاہر ہے شازمین سے ملاقات نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے دل میں اس مصیبت کو ٹالنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ ایک حل تو یہی تھا کہ وہ آشا کو زیادہ باتیں بگاڑنے کا موقع دیے بغیر فوراً سونے کے لیے لیٹ جائے، تاکہ وہ خود ہی بور ہو کر سو جائے اور اس کے سونے کے بعد اسے باہر نکل جانے کا موقع مل جائے۔ بعد میں وہ جاگ بھی جاتی تو اس سے محض سوال جواب کرنے کے سوا کیا کر سکتی تھی۔ جاوید علی کو ویسے بھی اندازہ تھا کہ اب وہ یہاں رنجنی کے کردار میں زیادہ نہیں رک سکتا۔ نواب نوازش علی اسے اس عرصے میں دوبارہ بھی یاد کر سکتا تھا، اور اس کے لیے ہر بار بہانہ بنا کر حاضری کو ٹالنا ممکن نہیں ہوتا۔
اس لیے یہ ضروری تھا کہ شازمین کے توسط سے اسے یہاں کا اسرار جاننے کا جو سنہری موقع مل رہا ہے اس سے فوری فائدہ اٹھائے اور اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ بعد میں پیچھے اس کے بارے میں کیا سوچا جاتا اور کیا کہا جاتا یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ سب سوچ لینے کے بعد اس نے سونے کے ارادے سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کرنی چاہی اور ابھی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور مدھو نامی خواجہ سرا ایک چھوٹی ٹرے میں 2 گلاس رکھے اندر داخل ہوا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔